بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے۔ فارسی سلطنت میں مکران شاہ نام کا ایک مشہور اور ایماندار بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ مکران شاہ اپنی رعایا کے لیے ایک رحمت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ انصاف پر مبنی فیصلے کرتا اور ہر ایک کے دکھ درد کو اپنا سمجھتا تھا۔ اکثر اپنی سلطنت کے دور دراز علاقوں کا سفر اپنے وفادار گھوڑے پر کرتا۔ وہ نہ صرف رعایا کی زندگی کے حالات جاننے کے لیے بلکہ قدرت کے حسین مناظر کا لطف اٹھانے کے لیے بھی نکلتا۔ اسی سلطنت کے ایک صحرائی علاقے میں ایک غریب اور بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کی زندگی کا کل اثاثہ ایک گائے تھی۔ یہ گائے دن بھر جنگل میں چرتی اور شام کو گھر لوٹتی۔ بوڑھی عورت اس کا دودھ نکال کر اپنی بھوک مٹاتی اور زندگی کے دن کاٹتی۔ ایک دن بادشاہ کے کچھ سپاہی اس کے علاقے میں آئے۔ وہ گائے کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے، یہ گائے تو بڑی صحت مند ہے، ہمیں بیچ دو۔ بوڑھی عورت نے پریشان ہو کر کہا، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کا دودھ پی کر میں زندہ ہوں، اگر گائے میں بیچ دوں تو میں کیا کروں گی؟ میرا کوئی سہارا بھی تو نہیں ہے۔ آپ جا کر کوئی اور گائے تلاش کریں، میں اسے نہیں بیچ سکتی۔ بوڑھی عورت کے انکار کی وجہ سے سپاہی ناراض ہو گئے اور کہا، اگر نہیں بیچو گی تو ہم زبردستی لے لیں گے، اور انہوں نے گائے چھین کر اسے ذبح کر ڈالا۔ بوڑھی عورت بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ سپاہی اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے گائے کا گوشت کھا گئے، لیکن بوڑھی عورت کے دل میں انصاف کی آگ سلگتی رہی۔ بوڑھی عورت آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، اے اللہ، میں کچھ نہیں کر سکتی، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، مجھے انصاف تو دے۔ بوڑھی عورت نے بادشاہ تک اپنی فریاد پہنچانے کی کوشش کی، مگر غربت اور بے بسی کے باعث اس کی آواز دربار تک نہ جا سکی۔ دن مہینوں میں بدل گئے لیکن انصاف نہ ملا۔ ایک دن کسی نے بوڑھی عورت کو بتایا کہ بادشاہ مکران شاہ قریبی پل سے گزرے گا۔ یہ خبر سن کر بوڑھی عورت نے فیصلہ کیا کہ وہ آخری بار اپنی فریاد بادشاہ کے سامنے رکھے گی۔ جب مکران شاہ کا قافلہ پل پر پہنچا تو بوڑھی عورت ہمت کر کے آگے بڑھی اور بادشاہ کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ بادشاہ حیرت سے رک گیا اور بولا، ماں جی، کیا بات ہے؟ تمہارے چہرے کی یہ بے بسی کس دکھ کی کہانی سناتی ہے؟ بوڑھی عورت نے آنکھوں میں آنسو لیے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مکران شاہ، تیرے سپاہیوں نے میری گائے ذبح کر کے کھا لی ہے۔ یہ گائے میرے بوڑھے وجود کا سہارا تھی، اب بتا اس کا حساب یہاں کھڑے ہو کر دے گا یا پلِ صراط پر؟ مکران شاہ ایک شفیق اور ایماندار بادشاہ تھے۔ یہ سن کر اس پر لرزہ طاری ہو گیا، جلد ہی گھوڑے سے اتر کر زمین پر گر گیا اور روتے ہوئے بولا، میں اس کا حساب پلِ صراط پر نہیں دے سکتا، جو لینا ہے یہیں لے لو۔ مکران شاہ نے جب یہ داستان سنی تو وہ سخت غضبناک ہوا اور فوراً اپنے دربار میں حکم جاری کیا کہ سپاہیوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ بوڑھی عورت کو نہ صرف گائے کی پوری قیمت ادا کی گئی بلکہ بادشاہ نے اپنی سلطنت کی جانب سے اس کی مزید مالی معاونت کا اعلان بھی کیا تاکہ وہ اپنی باقی زندگی سکون اور آرام سے گزار سکے۔ اس واقعے نے مکران شاہ کو گہری سوچ میں ڈال دیا اور اس نے عہد کیا کہ آئندہ ایسے مظالم کو روکنے کے لیے سلطنت میں انصاف کے نظام کو مزید سخت اور مؤثر بنایا جائے گا تاکہ ہر مظلوم کو اس کا حق ملے اور ظالم کو عبرتناک سزا دی جا سکے۔
ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس سے اس کی پوری سلطنت کا حساب لیا جائے گا، اور اگر کوئی گھر یا کمپنی کا مالک ہے تو اس کے زیر سایہ افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو عمر اس کے لیے جواب دہ ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ والے کبھی بھی بادشاہت کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک گہرا سبق دیتا ہے کہ انصاف اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہماری زندگی کا اہم حصہ ہونا چاہیے۔ اکثر ہم اپنی آسائشوں اور خوشیوں میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنے سے کمزور لوگوں کی تکالیف کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ امید ہے آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید اسلامی تاریخی و واقعات سننے کے لیے اور جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔